السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے ہم سورہ الفجر کی آیہ نمبر 10 کی تفسیر کو دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 10۔ وَفِرْعَوْنَ، اور فرعون کو، ذی الاوتاد، جو میخوں والا تھا۔ اب اس کو بھی ہم پیچھے سے ملائیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا تیرے رب نے؟ پہلے عاد کی بات کی گئی، پھر ثمود کی بات کی گئی، اور اب آ رہا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ یعنی فرعون بھی سرکش اور نافرمان تھا، اس نے بھی بغاوت کی، اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑا ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سرکشی کے نتیجے میں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا؟ تم لوگوں نے نہیں جانا کہ اس کا انجام کیسا ہوا؟ اوتادی، وتد کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں کیل اور کھونٹا، لوہے کی میخوں کو بھی کہتے ہیں، اور لکڑی کے کھونٹوں کو بھی، جن کے ساتھ خیموں کی رسیاں باندھی جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اس کے لشکروں کے خیموں کے کھونٹوں کا ذکر ہے، اس لیے کہ اس کے لشکر بہت بڑے تھے اور بڑی شان و شوکت کا مالک تھا۔ جب وہ چڑھائی کرتا تھا تو لشکروں کے خیمے نصب کرنے کے لیے کھونٹوں کا ایک بڑا ذخیرہ ان کے ہمراہ ہوتا۔ ایک دوسری اوپینین اسکالرز کی یہ ہے کہ وہ جس سے ناراض ہوتا تھا اسے سولی پر چڑھا کر اس کے جسم میں میخیں لگوا دیتا تھا۔ واللہ عالم۔ یہ بات کہی گئی ہے بیان القرآن میں۔ اور اب میں اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر القرآن سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جہاں پر لکھا گیا ہے کہ تیسری سرکش قوم فرعون کی قوم تھی۔ قوم عاد کا ذکر گزر چکا، قوم ثمود کا ذکر گزر چکا، اور اب بات کی جا رہی ہے فرعون اور اس کی قوم کی۔ تو یہ تیسری سرکش قوم تھی، اور فرعون کو میخوں والا کہنے کی بھی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہ میخوں والے سے مراد اس کی سلطنت کی مضبوطی ہے، جیسے اس سلطنت کی جڑیں میخوں کی طرح زمین میں ٹھونک دی گئی ہوں، یعنی اس کی سلطنت مضبوط تھی۔ دوسری یہ کہ میخوں سے مراد اسکالرز نے یہ بھی کہا کہ اس کی افواج اور اس کا لاؤ لشکر ہیں، جن کے بل بوتے پر وہ اللہ کا باغی اور مد مقابل بن بیٹھا تھا۔ تیسری جو ریزن اسکالرز بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جب اس کے لشکر نقل و حرکت کرتے تھے تو خیموں کو نصب کرنے کے لیے بڑی بڑی میخیں استعمال کرتے تھے۔ اور چوتھی وجہ جو اسکالرز بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جب اس نے کسی کو سولی پر چڑھانا ہوتا تھا تو اسے تختہ دار پر رسیوں سے کسنے کے بجائے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دیا کرتا تھا، اور یہ سب باتیں اس کی قوت، اس کی نخوت، غرور اور سنگ دلی پر دلالت کرتی ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم بھی آخرت کی منکر اور اللہ کی نافرمان تھی۔ ان لوگوں کو اللہ نے بحر قلزم میں غرق کر کے دنیا کو ان کے وجود سے پاک کر دیا۔ ایک اور اوپینین اسکالرز کی ملتی ہے
انہی میخوں والے فرعون سے متعلق، اور اسکالرز لکھتے ہیں کہ میخوں والے فرعون سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احرام مصر کو میخوں سے تشبیہ دی گئی ہو، کیونکہ یہ وہ آثار ہیں جو صدیوں سے زمین پر جمے کھڑے ہیں۔ واللہ عالم۔ بہرحال اس آیہ مبارکہ سے متعلق ہم نے مختلف مفسرین کی مختلف اوپینینز کو دیکھا، جس میں 2 اوپینینز ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں، جس میں ایک یہ کہ فرعون کا جو لشکر تھا وہ خیموں کو نصب کرنے کے لیے بڑی بڑی میخیں یا کھونٹے استعمال کیا کرتا تھا۔ اور اسکالرز کی دوسری اسٹرانگ اوپینین یہ ہے کہ وہ تختہ دار پر جس کسی کو سولی چڑھانا ہوتا تھا، رسیوں سے کسنے کی بجائے، باندھنے کی بجائے کیا کیا کرتا تھا کہ ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیا کرتا تھا۔ اس قدر ظالم تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ آیہ مبارکہ کو دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔